اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ اس کی تفسیر میں حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اس لیے جمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلہ کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں انہم معصومون من الصغائر کلھا کعصمتہم من الکبائر، یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح گناہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء علیہم السلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے؟ اس شبہ کے ازالہ کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسی امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی بھی نہیں۔ اب آپ اسی ایک واقعہ پر غور کریں۔ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَا، اب آپ ذلتن کی لغوی تحقیق پر غور کیجیے۔ ذلت فی الاصلی استرسال الرجل من غیر قصد، بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بود آدم دیدہ نور قدیم، منہ در دیدہ بود کوہ عظیم، یعنی آدم علیہ السلام تو نور قدیم کی آنکھ تھے، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہلکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ دوسرا اس آیت میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا قیام ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے۔ ان فرصت کے لمحوں میں تمہیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے ان آیت بینات سے جو درس و نصائح ملتے ہیں
ان سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔